بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ جن لوگوں کو اللہ بچائے جہنم کا عذاب ہوگا ان کی کیا حالات ہوں گے، اور جن کو دنیا میں ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے ان کے کیا حالات ہوں گے۔ ہم کے بارے میں کئی صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کے حالات بیان کرنے کے لیے مخصوص فرمائی ہیں۔ ایک جھلک دکھائی گئی ہے اس زندگی کی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، جس میں یا تو ابدی تکلیف ہے یا ابدی راحت ہے، اور ان کے حالات بیان کرنے کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں جب زندگی گزارتے ہیں تو ہماری ساری دوڑ دھوپ اور کوششوں کا محور اسی دنیاوی زندگی کی لذتیں اور راحتیں رہ جاتی ہیں۔ کس طرح ہم یہاں پر راحت حاصل کریں، کس طرح لذت حاصل ہو، ساری سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا مرکز یہ دنیا کی زندگی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اپنی اس لیے نازل فرمائی، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ دنیا کو اس بات پر متنبہ فرمائیں کہ یہ زندگی تو چند دن کی زندگی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، لیکن ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد۔ جب تک آدمی اس کی فکر نہ کرے اور اس کے لیے سامان تیار نہ کرے، اس وقت تک انسان کی زندگی دنیا کے اندر زندگی کی دوڑ دھوپ بیکار ہے۔ لہذا اپنے دنیا کے کاروبار کو انجام دیتے وقت آدمی کو اپنے اس انجام کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کاروبار چلا ہوا ہے سالہ سال سے کہ انسان زندگی میں دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ رخصت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آتی ہے، یہ کوئی دنیا کی سائنس یہ بات نہیں بتا سکتی کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو وحی عطا فرمائی اس کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملات پیش آنے والے ہیں۔ تو ایک تو مرنے کے بعد قبر کے حالات ہیں، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ایک یہ کہ اس قبر کی زندگی کے بعد جب ساری یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہوگی۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو چیز بھی ایسی چیزوں سے مرکب ہو جو فنا ہونے والی ہے تو وہ مجموعہ بھی فنا ہونے والا ہوتا ہے، تو یہ دنیا بھی ایک وقت میں فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کے حالات جو ہے وہ سوائے اس کائنات کے خالق کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اس لیے آدمی کو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے متعدد صورتوں میں اور آیات میں اس زندگی کے مناظر بتائے ہیں، کیا مناظر پیش آئیں گے وہاں پر، تاکہ انسان اور مناظر کو اپنے زندگی کے اندر پیش نظر رکھے۔ اور اگر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے اور یہ احساس اس کے دل میں جاگزین ہو جائے کہ آنے والی زندگی میں یا راحت ہوگی یا تکلیف ہوگی، راحت ہوگی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے اور تکلیف ہوگی تو ہمیشہ کے لیے، تو اس کے اعمال یہاں پر اس کے کام وہ سیدھے ہو جائیں اور وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کرے جس کا انجام اس کو وہاں پر جا کر بھگتنا پڑتا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو متنبہ فرماتے رہتے ہیں آخرت کی زندگی سے متعلق۔ تو یہ صورت بھی آخرت کے مناظر بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اختصار کے ساتھ جھلک دکھائی ہے کہ کیسی زندگی ہوگی۔ تو فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس واقعے کی خبر پہنچی ہے جو سب پر چھا جائے گا، یعنی مراد اس سے قیامت ہے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ سب پر چھا جائے گی، یعنی اس کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، قیامت کے اثرات سے کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی، وہ ساری
کائنات پر چھائی ہوئی ہوگی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ختم ہو جائے یہ دنیا اور سور پھونکا جائے گا، تو سور کے پھونکنے کے نتیجے میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ انسان، جانور سب ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جو مردے ہیں قبروں کے اندر جو اب مردے پڑے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ ان کے جسم کو موت آ گئی ہے، لیکن روح فی الجملہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت مردوں کی جو روحیں کہیں پر موجود ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں. تو یہ واقعہ ایسا ہوگا جو چھا جائے گا سب پر. تو کیا آپ کو خبر پہنچی ہے اس چھا جانے والے واقعے کی جو سب پر چھا جائے گا؟ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوسرے سور کے پھونکنے کے نتیجے میں وہی سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے وہ سب زندہ ہوں گے. تو وہ زندگی بھی سب کو حاصل ہوگی، اور وہ مردے جو ہزاروں سال سے پڑے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اثر نو نئی زندگی عطا فرما دے گا. تو یہ واقعہ بھی سب پر چھایا ہوا ہوگا. اس مجموعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غاشیہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے. غاشیہ کے معنی وہ چیز جو تمام چیزوں پر چھا جائے. کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ہے اس واقعے کی جو سب پر چھا جائے گا؟ پھر آگے اس واقعے کے بعد اس کے مناظر بیان فرمائے ہیں، پہلے دوزخیوں کے اور پھر جنتیوں کے. تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے تو بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت اور مسکنت ان پر نمایاں ہوگی، چہرے اترے ہوئے ہوں گے. جب آدمی کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک مرجھاہٹ طاری ہو جاتی ہے اور وہ ذلت اور مسکنت کا ایک منظر پیش کرتا ہے. اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے اس دن کہ جو اترے ہوئے ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت کے آثار ان کے اوپر نمایاں ہوں گے. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھیل رہے ہوں گے، تھکن سے چور ہوں گے، مصیبت جھیل رہے ہوں گے. عاملہ کے معنی ہے، لفظی معنی ہوتا ہے کوئی محنت سے کوئی کام کرنا، اور کوئی کام کرنا محنت کر کے. تو وہاں آخرت میں بھی قرآن کریم میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ آخرت میں جہنم میں جو لوگ جہنمی ہوں گے ان سے بعض بہت مشقت کے کام کرائے جائیں گے. مثلا سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سأرهقه صعودا، ایک کافر کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو ایک بہت مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا. یعنی جہنم میں ایک پہاڑ ہے اور بہت ہی دشوار گزار پہاڑ، تو ایک جہنمی کو کہا جائے گا کہ اس چڑھائی پر چڑھ، وہ اس پہ چڑھ رہا ہوگا. اسی طرح قرآن کریم نے فرمایا کہ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یعنی وہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ گھومتے پھریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اس تلاش میں کہ شاید کہیں کچھ راحت مل جائے، کہیں کچھ مصیبت سے چھٹکارا مل جائے. تو اس دوڑ دھوپ کا جو ہے وہ بھی محنت اٹھا رہے ہوں گے. بعض ان دوزخیوں کے گلوں میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے تو اس کی مصیبت جھیل رہے ہوں گے. بعض کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، اس کی مصیبت جھیل رہے ہوں گے. تو عاملۃ، یعنی یہ ساری محنت کے کام کر رہے ہوں گے، ناصبہ، اس کی وجہ سے تھکن سے چور ہوں گے. اور اسی میں یہ بات بھی قرآن کریم کی معجزانہ تعبیر ہے کہ عاملہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں عمل کرنے والے، محنت کرنے والے، اور ناصبہ کے معنی ہوتے ہیں وہ لوگ جو تھک جائیں. تو دنیا کی دوڑ دھوپ کی بھی ایک طرح سے اس میں منظر کشی کی گئی ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں، مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ساری دوڑ دھوپ ہو رہی ہے اس لیے کہ تاکہ دنیا کی لذتیں حاصل ہو جائیں، دنیا کی راحتیں حاصل ہو جائیں. اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور محنت پہ لگے ہوئے ہیں. ملوں پہ ملیں تعمیر ہو رہی ہیں، کارخانے پہ کارخانے بن رہے ہیں، دولت کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. نہ سونے کا وقت ہے، نہ بچوں کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے. محنت میں لگے ہوئے ہیں اور تھک رہے ہیں، لیکن اس تھکن کا انجام اگر دیکھا جائے تو چند روز کی زندگی کا کچھ تھوڑا بہت مزہ ہے جو چند دنوں میں ختم ہو جانے والا ہے، اور وہ مزہ بھی نامکمل.
اس نامکمل مزے کی خاطر محنت اٹھا رہے ہیں, مصیبت جھیل رہے ہیں, تھکن سے چور ہے, اس کا منظر آخرت میں دکھایا جائے گا کہ ان کی محنتیں جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح وہ محنتیں آخر میں بے نتیجہ نکلی, اسی طرح یہاں پر جو محنتیں کریں گے کہ ادھر سے ادھر جائیں گے, پہاڑ پر کی چڑھائی پہ چڑھیں گے, لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے ان کو کوئی راحت مل جائے یا تکلیف سے چھٹکارا مل جائے. الیاذ باللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو, ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ رکھے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں, بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تصلی نارا حامیہ, آگ میں داخل ہوئے, اس کے اندر جھلس رہے ہیں. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آگ اگر کسی کو جھلسا دے کچھ عرصے کے بعد اس کو موت واقع ہو جاتی ہے, قصہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس سے موت نہیں آئے گی, جھلستا رہے گا آدمی. اور اس گرمی, شدید گرمی کے عالم میں اگر اس کو پیاس لگے گی تو تسقى من عین آنیہ, تو اس کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. یعنی وہ پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا, اس سے پانی پلایا جائے گا. اب اسی میں ظاہر انسان ہے تو اس کو بھوک بھی لگتی ہے, تو قرآن کریم نے فرمایا کہ لیس لہم طعام الا من ضریع, کھانا ان کو نہیں ہو, ان کے لیے کوئی اور نہیں ہوگا سوائے ایک کانٹے دار درخت کے. کیسا کانٹے دار درخت؟ لا یسمن, جو نہ انسان کے وزن میں کوئی اضافہ کرے گا, فربہی لائے گا, انسان کو کوئی طاقت پہنچائے گا, اس کو کھانے سے کوئی انسان کی طاقت میں, قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اس کی جسمانی حجم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لا یسمن ولا یغنی من جوع, اور نہ وہ بھوک مٹائے گا. کھانا تو ہے کانٹے دار جھاڑ کا, اور وہ کھائے گا بھی. اول تو کھانا بھی اس کا آسان نہیں, لیکن اگر کھا بھی لے تو کھانا کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں, یا تو انسان کے جسم کو تقویت حاصل ہو یا کم از کم بھوک مٹے. دونوں فائدے اس سے حاصل نہیں ہوں. لا یسمن ولا یغنی من جوع. یہ ایک چھوٹا سا منظر دکھایا اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ کا. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسے پناہ میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں ہم سے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس سے نجات دلانے والے ہو. یہ چھوٹا سا منظر دوزخ کا دکھایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جنت کا منظر دکھاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے پورے قرآن میں, جہاں کہیں دوزخ کا ذکر آیا ساتھ جنت کا بھی ذکر آیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کے احوال بیان فرماتے ہیں تو جنتیوں کے بھی بیان فرماتے ہیں. اور یہ در حقیقت اس لیے بیان فرمائے جا رہے ہیں تاکہ انسان دونوں چیزوں کا خیال دل میں رکھے, دوزخ کا خوف ہو اور جنت کی امید ہو. امید اور خوف, ان دونوں کے درمیان ایمان ہے. ایمان بین الخوف والرجا. ایمان نام ہے اس بات کا کہ آدمی ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھے. اس واسطے جنتیوں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ, بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ, دنیا میں انہوں نے جو کچھ محنت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوش و خرم ہوں گے. لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ, عالیشان جنت میں ہوں گے. فیہا عین جاریہ, وہاں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کھولتے ہوئے پانی سے پانی پلایا جائے گا. یہاں فرما فیہا عین جاریہ, اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے جو انسان کو سیراب کریں گے. اور قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر نہریں ہوں گی, تو نہریں ایک ایسے پانی کی جو کبھی سڑے گا نہیں. بماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, ایسی دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں. وانہار من عسل مصفی, اور ایسی کچھ نہریں ہوں گی جو صاف ستھرے نچھڑے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی. یہ فیہا عین جاریہ, اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فیہا سرور مرفوعہ, اس میں اونچی اونچی نشستیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے. واکواب موضوعہ, اور وہاں پانی پینے کے پیالے یا گلاس وہ ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ, اور تکیے صف بصف گداز تکیے لگے ہوئے ہوں گے. وزرابی مبثوثہ, اور زمین پر قالین بچھے ہوئے ہوں گے. یہ سارا منظر ایک چھوٹا سا منظر جنت کا اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا. ایک طرف دوزخ کا اور ایک طرف جنت کا, تاکہ انسان کو اس کا خوف ہو اور اس کی امید ہو, اس سے بچنے کی کوشش کرے
اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے، اپنی صبح سے شام تک کی زندگی کو اللہ جل جلالہ کے احکام کا تابع بنائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ نعمتیں وہاں پر حاصل ہوں گی، اور اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ دوزخ کو لے جانے والے اعمال سے اجتناب کریں اور جنت کی طرف جانے والے اعمال کی طرف سبقت کریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔